نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 226 اور 27 دو آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. فرمایا للذین، ان لوگوں کے لیے یؤلون جو قسم اٹھاتے ہیں من نسائہم اپنی بیویوں کے بارے میں، تربص انتظار کرنا ہے 4 اشہر 4 ماہ کا، فإن فاؤ پس اگر وہ لوٹ آئیں، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں، وإن عزموا الطلاق اور اگر وہ ارادہ کر لیں طلاق کا، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سننے والے ہیں، علیم ہیں، جاننے والے ہیں. یہ قسموں کا بیان چل رہا ہے، تو ان میں ایک قسم ہے ایلا. قسم اٹھا لے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں آؤں گا، تو اس کی دو، یا تو وہ قسم اٹھائے کہ میں 4 ماہ سے کم مدت کی قسم اٹھائے یا 4 ماہ کی سے زیادہ کی قسم اٹھائے گا. اگر تو 4 ماہ سے کم کی قسم اٹھاتا ہے تو یہ شرعی ایلا نہیں ہے، اور اگر 4 ماہ سے زیادہ کی اٹھاتا ہے یا 4 ماہ کی اٹھاتا ہے تو یہ ایلا ہے. پھر اس کی 3 قسمیں ہیں، ویسے 4 قسمیں ہیں، یعنی قسم اٹھائے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں آؤں گا، مدت معین نہیں کی. دوسری اس نے قسم اٹھائی کہ میں 7 ماہ 8 ماہ قریب نہیں آؤں گا، تو یہ بھی. تیسری یہ ہے کہ 4 ماہ کی قسم اٹھائے، اور چوتھی یہ ہے کہ وہ 4 ماہ سے کم کی قسم اٹھائے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے ساتھ ہیلا کیا، علیحدگی اختیار کی، اور 29 دن کے بعد آپ تشریف لائے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اللہ کے پاک پیغمبر آپ بھول گئے ہیں، آج تو 29واں دن ہے. تو آپ نے فرمایا قضا و قضا، کہ مہینہ کبھی 30 کا ہوتا ہے اور کبھی 29 کا ہوتا ہے. اور اگر اب اس کے احکام کیا ہیں، اس میں فقہا کا اختلاف ہے. شرعی ایلا ان میں سے نہیں، اگر تو اس نے 4 ماہ سے کم کیا ہے، مطلب قسم اٹھائی 1 ماہ کی، تو 1 ماہ اگر اپنی بیوی کے پاس آ گیا تو اس سے اس کا قسم توڑ دی تو اس کا کفارہ دے گا. اور اگر 1 ماہ کے بعد آیا تو پھر اس پہ کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر اس نے 4 ماہ کی قسم اٹھائی یا زیادہ کی یا غیر معین مدت کی، اور 4 ماہ گزر گئے، اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے، تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اب عورت کو طلاق بائن ہو گئی. اب اگر تو یہ باہمی دوبارہ رضامندی ہو جائے تو نئے مہر کے ساتھ، بغیر حلالہ کے نئے مہر کے ساتھ یہ نکاح کر سکتے ہیں میاں بیوی. اور اگر باہمی رضامندی نہیں ہوئی تو پھر عورت آزاد ہے، کہیں اور اپنی عدت گزارنے کے بعد نکاح کر سکتی ہے. ائمہ ثلاثہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اب 4 ماہ کے بعد عورت قاضی کے پاس جائے گی، قاضی اس کو بلا کے مجبور کرے گا یا تو یہ عورت کے ساتھ رجوع کر لے، واپس چلا جائے، یا عورت کو طلاق بائن یا طلاق رجعی دے دے. اسی طرح یہ ایلا، اس کا پس منظر یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت علی رضی اللہ دیگر صحابہ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ کفار تنگ کرتے تھے اپنی ازواج کو. وہ جب کسی کو تنگ کرنا مقصود ہو، تکلیف دینا مقصود، تو قسم اٹھا لیتے تھے کہ ہم آپ کے پاس نہیں آئیں گے. اب وہ بیوی اس کے نکاح میں بھی ہوتی اور بیوی بھی نہ ہوتی، یعنی یہ اس نے اپنے نکاح میں بھی رکھنی ہوتی کہ کسی اور کے نکاح میں نہ جائے، کسی اور کے پاس نہ جائے، اور خود اس کے پاس بھی نہ جانا ہوتا. تو وہ ایلا کر دیتا، قسم اٹھا لیتا کہ آپ مجھ پہ حرام ہے، اب میں آپ کے پاس نہیں جاؤں گا. اب وہ بیچاری نہ تو بیاہی رہتی، نہ نکاح سے نکلتی، تو نہ وہ دلہن یعنی بیوی ہوتی تھی، نہ وہ بیوی نہیں ہوتی تھی. تو وہ درمیان میں اس کی ساری زندگی معلق گزر جاتی. اس لیے اسلام نے آ کے اس کو 4 ماہ کے لیے پابند کر دیا کہ 4 ماہ میں اگر تو فإن فاؤ، وہ ان کے درمیان میں آپس میں ان کا رجوع ہو جائے، تو پھر جو ہے وہ قسم کا کفارہ دے دے. قسم اس نے توڑ دی، اس کا کفارہ دے، بیوی اس کی ہے. اگر 4 ماہ گزر گئے تو پھر امام اعظم فرماتے ہیں کہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ارادہ اپنے پاس رکھنے کا نہیں ہے. بین اعظم طلاق، اس کا مطلب ہے اس نے طلاق کا ارادہ کر لیا تھا، 4 ماہ اسی لیے گزارے ہیں. یہ عزیمت طلاق ہے، یہ جو 4 ماہ گزرے ہے تو طلاق خود بخود واقع ہو گئی. باقی جو فقہا ہے وہ فرماتے ہیں نہیں،
وہ اس کے پاس جائے گی. تو تربص اربعۃ اشہر 4 ماہ ہے. فَإِنْ فَاءُوا اگر وہ لوٹ آئیں تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم والے ہیں. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ اگر انہوں نے طلاق اور تفریق کا پختہ ارادہ کر ہی دیا تو فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں. اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا